اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب سے پہلا اور سب سے آخری ہے اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کا آغاز سورۃ الحدید کی ابتدا سے ہوا۔ یہ سورۃ الحدید یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ موجودہ قرآنی ترتیب کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا نام نمبر 57 ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ نمبر 94 ہے۔ اس میں آیت مبارکہ کی تعداد 29 ہے اور 4 رکوع پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے، حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 25 میں یہ لفظ موجود ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا۔ حدیث مبارکہ میں 5 سورتوں کو مسبحات کہا گیا ہے، جن کے شروع میں سبح یا یسبح آیا ہے۔ ان میں سے پہلی یہ سورت سورۃ الحدید ہے، جو سبح سے شروع ہو رہی ہے، اور دوسری سورۃ الحشر ہے، اور تیسری سورۃ الصف ہے، اور چوتھی سورۃ الجمعہ ہے، اور 5ویں سورت سورۃ التغابن ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ مسبحات پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں ایک ایسی صورت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور وہ افضل آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے۔ وہ آیت یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ان 5 صورتوں میں سے 3 صورتیں یعنی سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، یہ لفظ سبح یعنی ماضی کے صیغے سے شروع ہو رہی ہیں، اور آخری جو 2 صورتیں ہیں یعنی سورۃ الجمعہ اور سورۃ التغابن، یہ یسبح یعنی مضارع کے صیغے سے شروع ہو رہی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر ہر زمانے میں کرو، ماضی میں بھی، مستقبل میں بھی، اور حال میں بھی اللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو۔ آج سورہ حدید کی پہلی آیت میں فرمایا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یعنی آسمان اور زمین میں جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، تسبح له السماوات والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔
یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور ان کی ساری مخلوقات اس کی تسبیح یعنی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم لوگ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں زبان حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر چیز ایسی ہے اگر اس کی تخلیق پر غور کیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حقیقی معنی میں تسبیح کرتی ہوں، لیکن ہم اس تسبیح کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ پتھروں میں بھی ایک طرح کا احساس پیدا فرمایا ہے، اور یہ بات قرآن مجید کی کئی آیات کی روشنی میں زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اور آج کی سائنس نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پتھروں میں بھی ایک طرح کا احساس پایا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 42 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح و شام اللہ کی پاکیزگی تسبیح بیان کیا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کی آیت نمبر 143 اور 144 میں فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اگر وہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس دن تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے جس دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 3 میں فرمایا سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یعنی وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن یعنی چھپا ہوا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے اقوال موجود ہیں جن میں کوئی تعارض نہیں ہے، تمام اقوال کو جمع کرنے کی گنجائش ہے۔ لفظ اول کے معنی تقریباً متعین ہے، یعنی وجود کے اعتبار سے تمام موجودات کائنات سے مقدم اور پہلے ہیں، کیونکہ ساری موجودات اسی کی پیدا کردہ ہیں اللہ کی، اس لیے وہ اللہ سب سے اول ہے۔ اور آخر کے معنی بعض حضرات نے یہ کیے ہیں کہ تمام موجودات کے فنا ہونے کے بعد بھی اللہ باقی رہے گا، جیسے سورۃ القصص کی آخری آیت نمبر 88 میں ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس پر کسی حیثیت اور کسی مفہوم سے نہ پہلے کبھی عدم طاری ہوا، نہ آئندہ کبھی اس کا امکان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے اول کہا اور سب سے آخر کہا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آخر معرفت کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ سب سے آخر معرفت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ انسان علم و معرفت میں ترقی کرتا رہتا ہے، مگر یہ سب درجات جو اس کو حاصل ہوئے یہ راستے کی مختلف منزلیں ہیں، اس کی انتہا اور آخری حد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے اس لحاظ سے کہ اس کے وجود، اس کی قدرت اور اس کی حکمت کی نشانیاں اس کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ اللہ موجود ہے۔ اور باطن یعنی چھپا ہوا اس معنی میں ہے کہ یہاں دنیا میں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن آخرت میں یہ مومن اللہ کا دیدار کرے گا۔ اس کے بعد آج کی تلاوت کردہ آخری آیت سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمانا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دنوں کا حساب موجودہ سورج کے طلوع اور غروب سے نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت کے دن کا شمار بظاہر کسی اور معیار پر کیا گیا جس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے بھی پوری کائنات کو وجود میں لے آتا، کن کہتا ہو جاتا، لیکن اس عمل کے ذریعے انسان کو بھی جلد بازی کے بجائے اطمینان اور وقار کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اللہ کی قدرت بتائی گئی کہ یہ اللہ کن کہہ کر بیک وقت
چند لمحوں میں، ایک لمحے میں ایک چیز کو کیا کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کر کے سمجھایا کہ اللہ تدریجاً یعنی درجہ بدرجہ بھی کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام صفات پر پختہ ایمان نصیب فرمائے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔